السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مومن اسلامک۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے نماز۔ میرے بھائیو، اگر ذرا غور فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ اس واقعے سے نماز کی اہمیت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ دین اسلام کی 5 ارکین میں سے ایک نماز اہم رکن ہے۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ نماز مومن اور کافر میں تمیز کرنے والی کسوٹی ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے۔ نماز قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ اور لازمی سوال نماز کا ہوگا۔ اس پیپر میں کامیاب تمام امتحانی پرچوں میں کامیاب قرار پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہوئے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا؟ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ہر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ہر دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور تخفیف کرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ سدرۃ المنتہا کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ سے نماز کم کرنے کی درخواست کی تو رب العالمین نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں اور کم کرائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بار بار تخفیف کی گزارش کرتا رہا، آخرکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 نمازیں پڑھا کرے تو میں اجر 10 کا دوں گا اور ایک نیکی کا اجر ہمارے یہاں 10 گنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی، ان کا اعمال نامہ میں 50 درج کی جائیں گی، یعنی 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے نیکی کرنے سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیں کہ 5 نمازوں کا اجر 50 کے پائیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا کہ 5% مسلمان نمازی ہیں، لیکن ہم معراج بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، کھانے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے پکاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مسجدوں، مزاروں، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے۔ کوئی روزہ رکھتا ہے تو کوئی رات کا قیام کرتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں ان رسومات کا کوئی ثبوت نہیں۔ معراج کی اصل روح نماز سے ہم غافل ہیں۔ جس چیز کا ثبوت نہیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جس چیز کے لیے حکم دیا گیا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ نماز اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، اس کی قدر کریں۔ غور فرمائیں کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ہمارے گھر تحفہ لے کر آ جائے اور ہم اسے قبول نہ کریں یا قدر نہ کریں تو ہمارے ساتھ تو تعلقات ختم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کیا رب العالمین کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم نمازیں پڑھ کر اس کے تحفے کو قبول کریں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گھر و مال تباہ و برباد ہو گیا۔ جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن فرعون قارون کے ساتھ ہوگا۔ مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ صحیح مسلم۔ میرے بھائیو، ان حدیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ نماز کا چھوڑنا اللہ کے تحفے کی ناقدری اور قبول نہ کرنا ہے۔ نماز چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کرنا ہے۔ میرے خیال میں جہاں عوام نماز چھوڑنے میں مجرم ہے وہیں حکمران بھی پیچھے نہیں۔ ترک نماز کی کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ تحفہ معراج نماز کے ہر حال میں پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔